آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ وہ کالے لباس کے اوپر بھی، یہ تو رافضیوں کا طریقہ ہے. جب ہم بخاری مسلم سے حدیث پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں سنت ہے، کالی پگڑی بھی سنت ہے، کالے کپڑے بھی، لیکن آج نہیں کریں گے. تو پھر اس طریقے سے یعنی آپ کیسے نبی علیہ السلام کے سچے مطیع بن سکتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ فرقہ واریت میں پڑھ کے نبی علیہ السلام سے اپنا رشتہ توڑنا چاہتے ہیں؟ اسی چیز نے تو امت کو توڑا ہے. اور یہ جو جرم ہے یہ آج کا نہیں ہے، یہ صدیوں سے جرم کیا ہے. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں نے پوری دیانتداری کے ساتھ اسلام کا جنازہ نکالا ہے، پوری دیانتداری کے ساتھ. آج بھی جتنے لوگ یہ فرقوں کے بزرگ ہیں، اگر آپ ان سے پوچھیں جی کتاب و سنت میں یہ آپ کیوں نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں یہ ان کی نشانی ہے نا، سب جا کریں. تو وہ اپنے زوم میں اسلام کے ساتھ نیکی سمجھ رہے ہوتے ہیں. یہ پرانے بزرگ بھی یہی کرتے رہے، اللہ ماشاء اللہ. میں بزرگوں کی بات کر رہا ہوں، اماموں کی نہیں کر رہا ہوں. میں بابوں کی بات کر رہا ہوں، اماموں کی نہیں کر رہا ہوں. تو سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے. او جی اس میں حکمت ہے، اس کو چھوڑ دیں، اس میں حکمت ہے، اس کو چھوڑ دیں. اب کئی بریلوی مسجد کے امام ہیں جان بوجھ کے شلوار جو ہے ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں. ان کو ہم بتاتے ہیں بھئی آپ کی تو بہار شریعت میں لکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں یہ نجدیوں کا طریقہ ہے نا، وہ دیوبندی اور اہل حدیث کرتے ہیں، اس لیے ہم نیچے ہی رکھیں گے. ان کو اب اس سے غرض ہی نہیں ہے کہ یہ سنت ہے یا نہیں. اسی طریقے سے اہل حدیث کی طرف آ جائیں، انہوں نے وہ ایک اپنی نشانی ایک سرخ رومال بنا لیا. میں ان کو بتائیں جی بخاری مسلم سے تو آپ احناف کے خلاف دلیل لے کے آتے تھے کہ نبی علیہ السلام جرابوں پر، موزوں پر بھی مسح کرتے تھے اور پگڑی پر بھی مسح کرتے تھے. تو آپ اس سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ پگڑی پہ بھی مسح جائز ہے، حالانکہ پگڑی جو ہے وہ چمڑے کی نہیں بنی ہوئی ہوتی، کپڑے کی ہوتی ہے. اور آپ حنفیوں کے ساتھ جب دلائل سامنے رکھتے ہیں تو اس پگڑی کے مسئلے کے اوپر حدیثیں پیش کرتے ہیں بخاری مسلم سے، تو پگڑی باندھتے کیوں نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں یار یہ تو صوفیوں کا طریقہ ہے نا. اور یار یہ کسی کے گھر کی لونڈی نہیں ہے دین. اسی لیے رول ماڈل نبی علیہ السلام کو قرآن میں قرار دیا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بابے رول ماڈل نہیں سر، سیدنا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل ہے. جب تک امت بابوں کا دفاع کرتی رہے گی، بابوں میں الجھی رہے گی، پھر آپ جناب اتحاد امت بھول جائیں. یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ اپنے بابے الگ رکھیں، ہم آپ کے بابوں کو نہیں چھیڑتے، آپ ہمارے بابوں کو نہ چھیڑیں. اتحاد امت کیسے ہوگا؟ چھیڑیں گے تو خود. کیا کوئی سنی اپنے یعنی ممبر سے محرم الحرام میں کالی پگڑی اور کالے کپڑے پہن کے فضائل اہل بیت بیان کر سکتا ہے؟ بس اسے اندازہ لگا لیں، کیونکہ وہ ایک فرقے کا نمائندہ بن چکا ہے، کبھی بھی نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے کیا کوئی اہل تشیع عالم دین محرم کے اندر نہج البلاغہ سے وہ خطبات مولا علی علیہ السلام کے بیان کر سکتا ہے جو میں نے بیان کیے ہیں خلفائے ثلاثہ کی شان میں؟ نہیں کر سکتا. تو نہ سنی اپنی کتابوں پہ چل رہے ہیں، نہ شیعہ اپنی کتابوں پہ چل رہے ہیں، سب کے سب اپنے بابوں کے پیچھے چل رہے ہیں. اسی لیے ہم نے یہ نعرہ بلند کیا ہے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. یہ علمی کتابی ہونا بڑا مشکل کام ہے.